فلم کی شروعات ایک خوبصورت لیکن سخت دنیا سے ہوتی ہے جہاں ہر کینیا کے لوگ امن سے رہتے ہیں۔ یہیں ایک چھوٹی لڑکی سونیا اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہوتی ہے کہ اچانک ایک ظالم حکمران انسیوز گاؤں پر حملہ کر دیتا ہے۔ گاؤں کو جلا دیا جاتا ہے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور سونیا اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کھو دیتی ہے۔ گاؤں کے باقی لوگ اور سونیا جنگل میں پناہ لیتے ہیں۔ یہیں اسے فوریسٹ گوڈسٹ اشیرا کا دیدار ہوتا ہے۔ اشیرا کہتی ہے تم زندہ رہی تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ مظلوم لوگوں کے لیے۔ یہیں سے سونیا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، سونیا جنگل میں رہ کر اپنے آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے باقی ساتھی جنگل میں مر جاتے ہیں۔ وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ وہ تلوار چلانا، فائٹ کرنا اور زندہ رہنا سیکھ لیتی ہے۔ اب وہ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک خطرناک بیریئر بن چکی ہوتی ہے۔ اس کے پاس جنگل کا نقشہ بھی ہوتا ہے۔ وہ درخت پر بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ راجا کے سپاہی جنگل کے جانوروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں۔ تب سونیا جنگل کی دیوی گوڈس اشیرا سے مدد مانگتی ہے اور ان لوگوں کو مارنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتی ہے جہاں راجا ڈریگان کا محل ہوتا ہے۔ راجا ڈریگان ایک بڑی سلطنت کا مالک ہوتا ہے۔ وہ گلیڈیٹر ارینا چلاتا ہے جہاں انسان اور مونسٹرز کو زبردستی فائٹ کروائی جاتی ہے۔ ڈریگان ایک قدیم کتاب کا حصہ حاصل کر چکا ہوتا ہے جس میں بے پناہ طاقت حاصل کرنے کا راز چھپا ہوتا ہے۔ اسے دوسرا حصہ چاہیے ہوتا ہے جو جنگل کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ سونیا دیکھتی ہے کہ راجا کے سپاہی یوگ کو زبردستی لے کر آئے ہوتے ہیں۔ تبھی سیناپتی آتا ہے کنگ کے پاس جہاں راجا کی دعوت تیار ہوتی ہے۔ وہیں ایک سفید ہیئرز والی لڑکی ہوتی ہے جس کا نام انیسیا ہوتا ہے۔ راجا کمانڈر کو کہتا ہے کہ جنگل سے بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ جس سے لوگوں کے لیے گھر اور بازار بنائے جائیں اور ایک نیا شہر بنایا جائے۔ وہاں بہت سے قیدی بھی ہوتے ہیں جنہیں راجا نے کافی سالوں سے قید کر رکھا ہوتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے، اور ایک قیدی کو جو کبھی راجا ہوا کرتا تھا اس کو مار دیتا ہے۔ تبھی سونیا وہاں آ کر 2 سپاہیوں کو مار دیتی ہے لیکن انیسیا اس کو پکڑ لیتی ہے اور دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سونیا زخمی ہو جاتی ہے۔ ویہور جو کہ سونیا کا گھوڑا ہے اس کی ہیلپ کے لیے بھاگ کر آتا ہے لیکن سپاہی اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور پھر فوج کا جنرل کارلک سونیا کو پنچ مار کے بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب سونیا کو ہوش آتا ہے تو راجا اس کو جمناتی میں حصہ لینے بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جمناتی ایک قسم کا اکھاڑا ہے، میدان ہے جہاں انسانوں کو مونسٹر سے لڑوایا جاتا ہے۔ راجا کو سونیا کے پاس جنگل کا نقشہ بھی مل جاتا ہے۔ قید خانے لے جاتے وقت سونیا کو اپنا گھوڑا نظر آتا ہے جس کو سپاہیوں نے قید کر لیا تھا۔ وہ اس کو لینے کی کوشش کرتی ہے مگر قید کر لی جاتی ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبھی سونیا کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے جب اس کے قبیلے پر حملہ ہوا تھا اور اس کی ماں نے اس کو جنگل میں دوسرے بچوں کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ نیکسٹ سین میں جب سونیا کو ہوش آتا ہے تو وہ جمناتی کے قیدیوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ وہاں کے باقی لوگ اس کو دیکھ کر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر میں لڑائی شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ دوسری طرف راجا ڈریگان ریسرچ روم کے سائنٹسٹ گوڈالس کو بتاتا ہے کہ اس کو اس کتاب کا باقی حصہ چاہیے۔ اس کو حاصل کرنے کے بعد وہ پوری دنیا کا طاقتور راجا بن جائے گا اور وہ اپنی نئی دنیا بنائے گا، اور وہ آدھا حصہ ہرکینین لوگوں کے پاس ہے جو بچ کر جنگل میں بھاگ گئے تھے۔ اس کو حاصل کرنا ہی اس کا مقصد بن جاتا ہے۔ قید میں سب سونیا کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سونیا کو کہتے ہیں کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو اسے انیسیا سے جیتنا ہوگا۔ انیسیا کو برے خیالات آتے ہیں، اسے مرے ہوئے لوگوں کی آتما ستاتی رہتی ہے۔ انیسیا راجا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہے لیکن ڈریگان اس کو کہتا ہے کہ جب اس کا یہ شراب ختم ہو جائے گا، اس کو یہ برے خیال آنا بند ہو جائیں گے تو تم میری مہارانی بنو گی۔ دوسری طرف جمناتی میں کھیل شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ تب سونیا کو وہاں کا ایک لڑکا اوسن ملتا ہے جس کو سب اچھوت بولتے ہیں کیونکہ آج تک کسی کی تلوار نے اس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن اوسن کو لگتا ہے کہ سونیا اس کو ہرا دے گی۔ سونیا پوچھتی ہے کہ ہم کس سے لڑیں گے؟ تب پیٹرا اس کو بتاتی ہے کہ کچھ بھی، یا جنگلی یا کسی جنگلی جانور سے یا پھر ایک دوسرے سے، جو بھی سامنے آ جائے۔
پھر جمناٹی کا میدان دکھایا جاتا ہے جہاں لڑائی شروع ہو رہی ہوتی ہے اور سونیا اپنے کپڑے اور اپنا ہتھیار لیتی ہے۔ اسے ایک لکڑی کی تلوار ملتی ہے۔ جب سونیا میدان میں آتی ہے تو راجا اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے اور پیٹرا کے ساتھ اسے لڑنے کا بولتا ہے۔ سونیا لڑنے کے لیے منع کر دیتی ہے اور خود راجا کو چیلنج دیتی ہے۔ سونیا نہیں لڑتی، تب راجا کا سپاہی پیٹرا کو تیر مار دیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ تب کچھ سپاہی سونیا سے لڑنے میدان میں آتے ہیں۔ سونیا ان سب کو مار دیتی ہے۔ راجا حیران ہوتا ہے اور پھر اس کو داد بھی دیتا ہے۔ رات میں سب قیدی پیٹرا کے مرنے کے سوگ میں گانا گاتے ہیں۔ راجا ریسرچر گوڈالس کے پاس آتا ہے جو جانوروں کو مشینری کے ذریعے اپنے قابو میں استعمال کرنے کے لیے نئے تجربے کر رہے ہوتے ہیں۔ قید میں ایک لڑکا ڈائی ایکس بھی ہوتا ہے اور وہ سونیا سے پوچھتا ہے کہ تم ہرکینین گانا کیسے گا رہی تھی؟ تب سونیا اس کو بتاتی ہے کہ وہ ایک ہرکینین ہے اور اس کے باقی دوست جنگل میں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے مر گئے اور کیسے وہ اکیلی رہ گئی اپنے گھوڑے کے ساتھ۔ تبھی سپاہی آ کر سونیا کو لے جاتے ہیں راجا کے پاس دعوت میں۔ راجا اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اب تک کتنی دنیا فتح کر لی ہے اور باقی تمہارے جنگل پر بھی قبضہ کر لے گا اور کتاب کا باقی حصہ بھی اس سے مل جائے گا۔ اسی دوران گوڈالس بتاتا ہے کہ سائیکلوپ آ گیا ہے۔ راجا اس کو کنویں میں پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ کتاب دیکھ کر سونیا کو ماں کی بات یاد آتی ہے کہ اس کتاب کی رکشک تمہیں کرنی ہوگی۔ نیکسٹ سین میں پھر سے جمناٹی کے میدان میں سونیا اور باقی سب قیدیوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جہاں راجا سونیا سے باقی بچے ہوئے ہرکینینز کا پتہ پوچھتا ہے۔ سونیا کہتی ہے کہ وہ اکیلی ہی باقی بچی ہے۔ تب راجا غصے میں آ کے ایک بہت بڑا راکشس بھیجتا ہے جسے اس نے تجربہ کر کے بنایا ہوتا ہے اور وہ راجا کے ریموٹ کنٹرول کو فالو کرتا ہے۔ اس حملے میں کچھ قیدی مارے جاتے ہیں لیکن سونیا اس جانور کی پیٹھ پر چڑھ کر کنیکشنز کو نکال دیتی ہے اور پھر وہی راکشس راجا اور اس کے درباریوں پر حملہ کر دیتا ہے جس میں راجا بچ جاتا ہے۔ دوسری طرف سونیا سب قیدیوں کو آزاد کروا کر پہاڑی پر بھیج دیتی ہے اور خود اپنے گھوڑے ویہور کو آزاد کروانے چلی جاتی ہے اور جاتے وقت پورے ریسرچ روم کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکے سے ریسرچ لیب تباہ ہو جاتی ہے۔ راجا صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس دھماکے میں گوڈالس بھی مر جاتا ہے۔ اب راجا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پھر انیسیا کہتی ہے کہ میں نے سونیا کے پیچھے جاسوس بھیج دیے ہیں۔ سونیا سب قیدی لوگوں کو لے کر جنگل جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اوسن کہتا ہے کہ میں اپنے شہر میں جا رہا ہوں، میں ایک راجکمار ہوں اور اپنی سینا بنانا چاہتا ہوں، میں پھر تم سے ملنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ راستے میں راجا کا جاسوس پکڑا جاتا ہے۔ سونیا اس کو مار دیتی ہے۔ وہ ڈائی ایکس کو اپنے لوگوں کے پاس بھیجتی ہے تاکہ وہ سب کو بتا دے کہ ڈریگان آ رہا ہے۔ وہ گھر جانا چاہتی ہے مگر نہیں جا سکتی۔ سونیا پھر سے واپس آ کر راجا کے شہر کی طرف جاتی ہے اور اس کو جاسوس کا کٹا ہوا سر دیتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے، وہ درخت پر بیٹھی ہوتی ہے، تب ایک آدمی آتا ہے اس کے پاس اور اس کو لیڈی ایسپیرا کے پاس لے جاتا ہے۔ ایسپیرا سونیا کو پہچان لیتی ہے، اب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ ایسپیرا سونیا کو بتاتی ہے کہ ڈائی ایکس مارا گیا ہے اور اب وہ راجا اس کتاب کے باقی حصے کو لینے آ رہا ہے۔ یہ آدھا حصہ ایسپیرا نے بچا لیا ہوتا ہے جس کی تلاش ڈریگان کو ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہرکینین ہوتا ہے۔ سونیا کہتی ہے کہ ڈریگان ابھی کمزور ہے، اس پر ابھی حملہ کرنا بہتر ہوگا۔ وہیں راجا بھی اپنی فوج کے ساتھ تیار ہوتا ہے اور سونیا سے لڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے پاس کافی توپیں بھی ہوتی ہیں، وہ جنگل میں آگ لگا دیتا ہے۔ لڑائی کے دوران سونیا کی انیسیا سے پھر لڑائی ہوتی ہے۔ انیسیا سونیا کو تلوار مار دیتی ہے اور خود بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ سونیا اپنے ہارس پر چڑھ کر جنگل کی دیوی کے پاس آتی ہے، وہیں اس کو اپنی ماں نظر آتی ہے۔ دیوی کی شکتی کی وجہ سے سونیا پھر سے ٹھیک اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف راجا ہرکینین کے لوگوں کو قیدی بنا کر لے آتا ہے اور ان میں ایسپیرا بھی ہوتی ہے۔ وہ ایسپیرا سے کتاب کا باقی حصہ لے لیتا ہے اور مارنے کا حکم دیتا ہے۔ تبھی سونیا واپس آتی ہے اوسن کی سینا کے ساتھ۔ دونوں سینائیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران راجا کتاب پر ریسرچ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ انیسیا سے کہتا ہے کہ تم لڑنے کے لیے جاؤ میری خاطر اور میری رکشا کرو
تب انیسیا کو سمجھ آتا ہے کہ انیسیا کو وہ مرے ہوئے لوگوں کی آوازیں راجا کی دی ہوئی دوائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ انیسیا یہ سچ جان کر راجا کو چاقو مار دیتی ہے اور اسی ٹائم راجا بھی انیسیا کو چاقو مار دیتا ہے۔ تب سونیا وہاں آتی ہے تو انیسیا مر جاتی ہے اور راجا زخمی حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل پہنچ جاتا ہے۔ کتاب اس کے پاس ہوتی ہے۔ سونیا بھی اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں آ جاتی ہے۔ وہیں اس کو کتاب کا ایک گرا ہوا صفحہ ملتا ہے اور پھر ڈریگان بھی مل جاتا ہے۔ ڈریگان اب پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کتاب میرا ہتھیار تھی اور اب یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ تب سونیا کہتی ہے کہ یہ ہتھیار نہیں بلکہ ایک گیان تھا جس نے تمہیں غلامی سے اٹھایا، لیکن تم کیا سے کیا بن گئے۔ ڈریگان بھی ایک ہرکینین بچہ ہوتا ہے جب انسیوس قبیلے پر حملہ کرتا ہے اور اس کو قیدی بنا لیتا ہے۔ سونیا کہتی ہے کہ تم نے سب کو مارا اور مزید غلام بنائے اور خود ہی ظالم بن گئے۔ ڈریگان اپنے زخم کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ سونیا ڈریگان کی لاش لے کر واپس قبیلے آتی ہے اور اس کو ہرکینین کی طرح دفنانے کا حکم دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اکیلی جنگل میں چلی جاتی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہتی تھی۔ جانے سے پہلے اوسن کو اچھا راجا بننے کا کہتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے اپنے گھوڑے کے ساتھ۔ تو دوستو، فلم یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔